بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پہ کئی مہینوں سے ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ 30 باتوں سے گھر میں غربت آتی ہے۔ آئیے ان باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ حمام میں پیشاب کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مگر اس وقت کے حمام مٹی کے ہوتے تھے اور آج کل کے حمام پکے ہوتے ہیں، اس لیے پیشاب کرنا جائز ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے کہ حمام میں پیشاب کرنے سے غربت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، مگر یہ جھوٹ ہے۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جس کے بال ہوں وہ ان کی عزت کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بالوں کی زینت کے لیے کنگھی کرنی چاہیے، چاہے کنگھی ٹوٹی ہو یا سالم۔ اگر کام لائق ہے تو کنگھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کرنے سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 3 ہے ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنے کے لائق ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے لیے ایک چوڑے برتن میں کھانا لائیں۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ عنہا آ گئیں۔ انہوں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور ان کے پاس ایک پتھر تھا۔ انہوں نے پتھر مار کر برتن توڑ دیا۔ نبی کریم نے برتن کے دونوں ٹکڑوں کو ملا کر رکھا اور دوبارہ فرمایا، کھاؤ، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ اس کے بعد رسول پاک نے حضرت عائشہ کا برتن لے کر حضرت ام سلمہ کے ہاں بھیج دیا، اور حضرت ام سلمہ کا ٹوٹا ہوا برتن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ نمبر 4 ہے گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا۔ گھر کا کوڑا کرکٹ گھر کے کسی کونے میں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب زیادہ ہو جائے تو پھینک دیں۔ اس میں ایک احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ کھانے پینے کی بچی ہوئی زائد چیزیں ضائع نہ کریں، بلکہ کسی کو دے دیں۔ گھر میں کوڑا رکھنے سے غریبی آتی ہے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جھوٹی بات ہے۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے بد سلوکی کرنا۔ ایسا کوئی خاص فرمان نبی نہیں ہے کہ رشتہ داروں سے بد سلوکی سے غربت کا سبب ہے، لیکن بہت سارے ایسے نسوء ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ معصیت اور گناہ کے کام سے رزق میں تنگی ضرور ہوتی ہے۔ نمبر 6 ہے بائیں پیر سے پاجامہ پہننا۔ ممکن اس سے مراد ہو کہ پاجامہ پہننے میں بائیں جانب سے شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف والا کام دائیں طرف سے کرنا پسند فرماتے تھے۔ اس بنا پر دائیں جانب سے پاجامہ پہننا بہتر ہے، مگر کسی نے بائیں سے پہن لیا تو کوئی معصیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فکر و فاقہ کا سبب بنے گا۔ نمبر 7 ہے مغرب و عشاء کے درمیان سونا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ اس کا سبب عشاء کی نماز کا فوت ہو جانا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ اگر کوئی عادتاً نہیں ضرورتاً کبھی سو جائے تو وہ عشاء کی نماز آدھی رات سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 8 ہے مہمان آنے پر ناراض ہونا۔ اسلام نے مہمان کی خاطرداری پر ابھارا ہے، لہذا کسی مہمان کی آمد پہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ مہمان نوازی باہر سے آنے والے مسافر کے واسطے واجب ہے، اور جو مقیم ہو اس کی ضیافت احسن سلوک کے درجے میں ہے۔ جس نے ضیافت میں احسان کو چھوڑا اس پہ گناہ نہیں، مگر واجبی ضیافت کے ترک پر معصیت آئے گی۔ نمبر 9 ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ اسے بیوقوفی، حماقت، ناسمجھی اور فحش غلطی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 10 ہے دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا۔ دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غریبی نہیں آتی۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ دانتوں سے کاٹ کر ہی لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ روٹی تو ہاتھ سے بھی توڑی جا سکتی ہے، مگر ایسی بھی بہت چیزیں ہیں جنہیں اکثر دانت سے ہی کاٹ کر کھایا جاتا ہے۔ آج کل انگریزی اسٹائل آیا ہے، اور دیہاتوں میں تو نہیں، شہروں میں کھانے کے ساتھ چاقو رکھ دیتے ہیں، جبکہ آج سے پہلے یہ اسٹائل نہیں چلتا تھا۔ نمبر 11 ہے 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا۔ 40 دن کے اندر زیر ناف بال مونڈ لینے چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حد مقرر کی ہے۔ جو اس سے زیادہ تاخیر کرتے ہیں وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ نمبر 12 ہے دانت سے ناخن کاٹنا۔ اسلام کہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے کی ممانعت وارد نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلام حفاظان صحت پہ دھیان دلاتا ہے، اس لیے اگر دانت سے ناخن کاٹنے میں کوئی طبی نقصان کا پہلو نکلتا ہو تو اس سے پرہیز کیا جائے،
اور اگر اس میں نقصان نہیں تو بھی دانت سے ناخن کاٹنا صحیح نہیں لگتا، کیونکہ ناخن میں گندگی ہوتی ہے اور گندی چیز کو منہ سے پکڑنا اور دانتوں سے کاٹنا صحیح نہیں ہے، خصوصاً لوگوں کے سامنے۔ نمبر 13 ہے کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا۔ پاجامہ کھڑے اور پڑے دونوں پہن سکتے ہیں، آپ کو جو سہولت ہو وہ اختیار کریں، اور کسی پہ کوئی گناہ کوئی فکر نہیں شریعت کی جانب سے۔ نمبر 14 ہے عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ایک ہی بات اہم ہے کہ عورت اجنبی مرد کے سامنے بال نہ باندھے، باقی وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور سو کر کسی بھی طرح بال باندھ سکتی ہے۔ نمبر 15 ہے پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا۔ پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر ہوتے ہوئے رفع کرنا آسان ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اتارنے کی ضرورت پڑے تو بہر صورت اسے اتارنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 16 صبح سورج نکلنے تک سونا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صبح سویرے بیدار ہو، فجر کی نماز پڑھے اور پھر روزی کی تلاش میں نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے امان میں آ گیا۔ جو بندہ نماز چھوڑ کر روزانہ تاخیر سے اٹھے اس کی قسمت میں بربادی ہی بربادی ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب سے امان اٹھا لیا، اس کے ساتھ کبھی بھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 17 ہے درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ کسی بھی چیز کے سائے میں، خواہ درخت کا ہو یا کسی اور کا، اس کے نیچے پیشاب و پخانے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعنت کا سبب بننے والی دو باتوں سے بچو، ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرے، دوسرے یہ کہ ان کے سائے کی جگہ میں ایسا کرے۔ طبرانی نے بھی پھولدار درخت کے نیچے قضائے حاجت کی ممانعت والی روایت کا ذکر کیا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ پھلدار درخت سائے والی مذکورہ بالا حدیث کے ضمن میں ہے، کیونکہ عام طور سے ہر درخت کا سایہ ہوتا ہے، لیکن جو درخت عام ہو ویسے ہی بلا ضرورت آبادی سے دور سنسان جگہ پر ہو تو اس کے نیچے قضائے حاجت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 18 ہے بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ قضائے حاجت کے وقت باتیں کرنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو آدمی قضائے حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں کہ دونوں ایک دوسرے کے ستر کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل گھروں میں حمام بنا ہوا ہے تو کیا اس میں باتیں کرنا جائز ہے؟ حدیث کی روح سے اس حالت میں کلام منع ہے جب دو آدمی ننگے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بات کریں، لیکن حمام میں بات کرنے کی ممانعت پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر بھی بہتر صورت یہی ہے کہ حمام میں قضائے حاجت کرتے وقت بات نہ کرے، لیکن ضرورت پڑے یا پھر قضائے حاجت سے پہلے حمام میں داخل ہوتے وقت بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 19 ہے الٹا سونا۔ پیٹ کے بل سونا ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے۔ اس کی کراہت کی وجوہات میں جہنمیوں کے سونے کی مشابہت اور جسمانی نقصان وغیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، یعنی پیٹ کے بال اوندا لیٹنا۔ اس لیے کسی کو پیٹ کے بال نہیں سونا چاہیے، مگر ایسا سونے سے غریبی آتی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 20 ہے قبرستان میں ہنسنا۔ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں جا کر آخرت یاد کرنی چاہیے، اس لیے وہاں ہنسنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ وہاں بات کرتے ہوئے یا یوں ہی ہنسی آ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس سے رزق میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 21 ہے پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا۔ کھانے پینے کا برتن رات میں کھلا رکھنے سے غریبی نہیں آتی، البتہ سوتے وقت غذا والا برتن ڈھک دیا جائے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ رات میں جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، مشکیزے کا منہ بند کر دیا کرو، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، اگر ڈھکنے کی کوئی چیز نہ ملے تو بسم اللہ کہہ کر کوئی لکڑی ہی چڑائی میں رکھ دیا کرو۔ نمبر 22 ہے رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا۔ یہ بات بھی شیعہ کتب سے آئی ہے اور اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رات ہو یا دن، سائل کو اگر دینے کے لیے کچھ ہے تو دے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ نمبر 23 ہے برے خیالات کرنا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہمیشہ غلطی ہوتی رہتی ہے، اس کے دماغ میں برے خیال آتے رہتے ہیں۔ ایک مسلم کا کام ہے کہ وہ ان برے خیالات سے توبہ کرتا رہے، انہیں عملی جامہ پہنانے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، وہ بندوں کے دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات پہ پکڑ نہیں کرتا جب تک کہ اسے عملی جامہ نہ پہنا دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے ان وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جو سینوں میں پیدا ہوتے ہیں،
جب تک لوگ ان پر عمل نہ کریں یا زبانی اظہار نہ کریں۔ اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے کہ برے خیالات سے غریبی آتی ہے۔ البتہ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ برائی اور فحش کام کرنے سے غریبی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 24 ہے بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا۔ افضل یہی ہے کہ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرے، لیکن بغیر وضو کے بھی مصحف سے تلاوت کرنا جائز ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنے سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 25 ہے استنجا کرتے وقت باتیں کرنا۔ آج کل گھروں میں بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں اور آدمی پردے میں ہوتا ہے، اس لیے ضرورت کے تحت استنجا اور قضاء حاجت کے وقت کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 26 ہے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے بغیر بھی کھانا کھایا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے والی کوئی روایت صحیح نہیں ہے سوائے ایک روایت کے جو نسائی میں ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک جب بھی سونے کا ارادہ کرتے آپ حالت جنابت میں ہوتے تو وضو کرتے، اور جب کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت میں مطلق ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں ہے بلکہ جنابت سے متعلق ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اگر ہاتھ میں گندگی لگی ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، وگرنہ ضرورت نہیں ہے، اور اس سے متعلق غربت والی بات جھوٹی ہے۔ نمبر 27 ہے اپنی اولاد کو کوسنا۔ اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ بچوں کی تربیت کے لیے ڈانٹ سکتے ہیں، کوس سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کے سلسلے میں اہم چیز ان کی تربیت ہے۔ تربیت کی غرض سے بچوں کو مارنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ نمبر 8 دروازے پر بیٹھنا۔ دروازے سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس لیے ادب کا تقاضا ہے کہ دروازے پر نہ بیٹھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راستے کو حق دو، لیکن اگر اپنا گھر ہو، لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو تو پھر اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 29 ہے لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانا۔ یہ بات بھی شیعہ سے منقول ہے، ان کی کتاب الجامع الاخبار میں مذکور ہے، جسے بعض صوفیوں نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا اور عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ اس بات کو ترکستان کے حنفی عالم برہان الدین زرنوجی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، مگر اسلام میں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 30 ہے فقیر سے روٹی یا پھر اور کوئی چیز خریدنا۔ یہ بات بھی شیعہ کی کتاب جامع الاخبار میں موجود ہے۔ فقیر تو خود ہی محتاج ہے، وہ کیوں کسی کو کچھ بیچے گا؟ اگر اس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہے تو اسے بیچ سکتا ہے۔ فقیر سے کچھ خریدنا فقر کا سبب ہو تو کوئی فقیر مالدار نہیں ہو سکتا، اور فقیر سے خریدنے والا کوئی مالدار نہیں رہ سکتا۔ عقل و نقل دونوں اعتبار سے یہ بات جھوٹی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔